السلام علیکم دوستو، میں ہوں توصیف احمد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریحان ٹیکنیکل لیب۔ دوستو آج میں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو یہ جو سولر ہے یہ ہر گھر میں تقریباً ہر گھر میں یہ یوز ہو رہا ہے، اور اس میں جو عام طور پر جو زیادہ اس کی جو چیز خراب ہو جاتی ہے اس کا یہ جو ڈائیوڈ باکس ہے یہی اس میں خراب ہو جاتا ہے۔ باقی اس کا سل وغیرہ کٹ جائے تو پھر اس کو ریپیئر کرنا تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں صرف یہ جو ڈائیوڈ باکس ہے یہ خراب ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہوگا، یہ اس کے یہ جو ڈائیوڈ باکس ہے یہ بالکل خراب ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا جو ہمیں جو آؤٹ پٹ ملتی ہے وہ اس پہ بہت اثر پڑتا ہے۔ اس کا ایمپیئر بھی کم ہو جاتا ہے، اس کا جو آؤٹ پٹ وولٹیج وہ بھی جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اگر ہم اس پہ ایک بیٹری چارج کریں یا کوئی پنکھا لگائے تو اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے۔ جو بیٹری ہے وہ بھی مکمل طریقے سے صحیح طریقے سے وہ بھی چارج نہیں ہوتی۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا، اگر آپ کا جو سولر ہے اس کا بھی اس طرح کا جو بکس ہے وہ خراب ہو جائے تو آپ اس کو بہت ایزیلی ریپیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بازار میں کسی مستری سے ٹھیک کروائے گا تو وہ آپ کو اس بکس کا 1000 سے 800 روپے لے گا۔ اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں اور محنت کریں تو آپ 170 روپے میں یہ جو ڈائیوڈ باکس ہے آپ بہت ایزیلی اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ جو ڈائیوڈ باکس ہے یہ بھی خراب ہو چکا ہے، اور یہ جو سلو سے جو کنیکشن ہے وائر نکلی ہوتی ہے اس کے وہ بھی کٹ چکے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ وہ کیسے نکالیں گے اور یہ جو باکس ہے اس کو کیسے ریپیئر کریں گے۔ تو یہ بہت آسان ہے، آپ تھوڑی سی کوشش کریں تو آپ بہت ایزیلی اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ دوستو اس کو جب آپ لوگوں نے یہ جو پرانا ڈائیوڈ باکس ہے یہ بہت مضبوطی سے اس کے ساتھ جو کیمیکل لگا ہوتا ہے بہت مضبوطی سے وہ یہ اس کے ساتھ چپک ہوا ہوتا ہے، تو آپ جو ہے نا یہ اس کو نکالنے میں تھوڑی سی احتیاط کریں۔ اگر ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ جو ہے نا یہ نکالنے کے دوران اس کا جو نیچے جو سولر کا جو شیشہ ہے وہ آپ اس کو نقصان پہنچائے تو آپ لوگ جو ہے نا اس کو نکال دیں۔ بس تھوڑی سی احتیاط کریں کہ اس کو آپ لوگ آرام سے اس کو یہ جو پرانا جو خراب ڈائیوڈ باکس ہے اس کو ایسے آسانی سے اسے ریموو کریں۔ اس کو ریموو کرنے سے پہلے اس کے جو کنیکشن ہے آپ نے سب سے پہلے اس پوائنٹوں سے سولڈرنگ آئرن کی مدد سے اس سے یہ ریموو کرنے، جیسے میں نے اس کے یہ ریموو کر دیے۔ دوستو آپ لوگوں نے اس کو پلیئر کی مدد سے پکڑ کے اس کو آرام سے اس طرح اس کو آپ لوگوں نے کھینچنا ہے، یہ پھر خود ہی اوپر آ جائے گا، لیکن آپ لوگوں نے اس کو احتیاط سے اسے یہ ریموو کرنا ہے۔ دیکھیں دوستو یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ کتنے آسانی سے یہ اس کے ساتھ جو اس سے یہ میں نے نکال لیے۔ تو بالکل آپ لوگ اسی طریقے سے آپ جو ہے نا اس کا یہ جو پرانا جو ڈائیوڈ باکس ہے ریموو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو برش کی مدد سے اچھی طریقے سے اس کو صاف، لوگوں نے یہ برش کی مدد سے اس طرح آپ نے اس کی اچھی طرح سے صفائی کرنی ہے۔ دیکھیے دوستو یہ میں نے صاف کر دیے، کیونکہ آپ لوگ یہ صاف نہیں کرو گے پھر جو نیا آپ لوگ ڈائیوڈ باکس جو چینج کرو گے اس کے نیچے جو سلیکان آپ لگاؤ گے تو اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ مضبوطی سے اس کے ساتھ نہیں چپکے گا۔ تو آپ سب سے پہلے اس کی اچھی طرح سے صفائی کریں۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے چاقو کی مدد سے اس کے یہ جو نیچے جو کیمیکل لگا ہوتا ہے آپ لوگوں نے اس کو اچھی طریقے سے چاقو کی مدد سے اس کی صفائی کرنی ہے، تاکہ جو نیچے جو ڈائیوڈ باکس کی جو جگہ ہے یہ اچھی طریقے سے صاف ہو جائے۔ پھر آپ لوگوں کو جو نیا ڈائیوڈ باکس ہے اس کو لگانے میں بہت آسانی ہوگی، اور چند سیکنڈوں میں وہ اس پہ بہت مضبوطی سے لگ جائے گا۔ یہ جو اس کے سلے سے جو یہ کنیکشن نکلے یہ کٹ گئے، جس کی وجہ سے یہ جو اس کا جو سولر باکس ہے اس کے جو ڈائیوڈ کے جو جوائنٹ ہے اس تک نہیں پہنچ رہے، تو اس کے لیے ہم جو ہے نا وائر کا جو ٹکڑے لے کے اس کے ساتھ ہم جوائنٹ لگائیں گے ایک سولڈرنگ آئرن کے ذریعے۔ اس
طرح کا جو 329 کا یا 729 کا جو وائر ہے، اس کے 2 چھوٹے ٹکڑے کر کے ان پوائنٹوں پہ ہم سولڈرنگ آئرن کے ذریعے جوائنٹ کر کے یہ اس کو تھوڑا بڑا کریں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو آپ لوگوں نے بھی اگر آپ کا جو سولر پینل ہے اس کے کنیکشن اس طرح ہی ٹوٹ جائے تو آپ لوگوں نے اس طرح جوائنٹ لگا کے اس کو تھوڑا بڑا کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ جو نیا بکس ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں آسانی ہو۔ اب اس پہ آپ لوگوں نے سلیکان لگانا ہے تاکہ یہ اس کے ساتھ مضبوطی سے لگ جائے۔ اس طرح آپ لوگوں نے اس پہ سلیکان لگانا ہے۔ جتنا زیادہ سلیکان آپ لوگ اس پہ لگائیں گے تو یہ جو بکس ہے اس کے ساتھ یہ مضبوطی سے لگا رہے گا۔ اب اس کو آپ لوگوں نے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کے لیے چھوڑنا ہے تاکہ اس کے ساتھ جو یہ سلیکان ہم نے لگایا ہے یہ خشک ہو جائے اور یہ جو اپنی جگہ پہ مضبوطی سے اس کو پکڑ سکے۔ تو دوست آپ لوگوں نے اس ڈائیوڈ بکس پہ اس کنیکشن اس طرح کرنے، ایک کنیکشن آپ لوگوں نے اس ڈائیوڈ بکس کے یہ جو شروع والے پوائنٹ پہ جو میں لگا رہا ہوں اس پر لگانا ہے، اور دوسرا آپ لوگ یہ یاد رکھیں کہ آپ لوگوں نے اس کا جو آخری پوائنٹ پہ اس پہ بھی ضرور کنیکشن لگانا ہے۔ ایک سائڈ سے آپ لوگوں کو پازیٹیو ملے گا اور دوسرے سائڈ سے آپ لوگوں کو نگیٹیو ملے گا۔ درمیان والا جو پوائنٹ ہے آپ کنیکشن آپ لوگ کسی بھی پوائنٹ پہ لگا سکتے ہیں، اگر 1-2 پوائنٹ اس کے رہ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ فرسٹ والے اور آخری پوائنٹ پہ آپ لوگوں نے اس کا کنیکشن ضرور دینا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند ہوگی۔ اس ویڈیو پہ نئے ہیں تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ضرور نہ بھولیے۔ اس طریقے سے آپ بالکل گھر پہ اپنا جو سولر کا ڈائیوڈ بکس ہے وہ بہت آسانی سے تبدیل کر سکتے ہیں اور اپنے پیسے بچا سکتے ہیں۔